السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے خاص بندے کون ہیں، صفات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے لے کر کے 75 تک رحمان کے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں، رحم کرنے والے رب العالمین کے محبوب بندے کون ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رحمان کے خاص بندے بننے کے لیے مذکورہ آیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مطابق اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو پرکھیں۔ رحمان کے جن خاص بندوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں، جنت کو حاصل کرنے والے بندے کیسے ہوتے ہیں، رحمت کو پانے والے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان اوصاف کو ایک مسلمان کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے کرتا ہے کہ رحمان کے بندے کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ اس کے اندر، رحمان کے بندوں کے اندر عاجزی ہوا کرتی ہے، انکساری ہوا کرتی ہے، تواضع رحمان کے بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے واضح فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندوں کے اندر غرور نہیں ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، انا کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، ایگو کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ عاجزی اور انکساری رحمان کے بندے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے کی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بے علم لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو سلام متارکہ کا کہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، بحث و تکرار میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، بے فائدہ باتوں میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں تو دو صفات کو واضح فرماتا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، غرور نہیں ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، انا کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام کو اونچا فرما دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکتیں عطا فرماتا ہے اور رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو شخص معاف کرنے کا عادی ہوتا ہے، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کی خامیوں پر وہ پردہ ڈال دیتا ہے، دوسروں کی خامیوں پر وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، تو معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، دنیا کا مال، دنیا کی کوئی چیز انہیں غرور و تکبر کے اندر مبتلا نہیں کرتی ہے، دین سے دور نہیں کرتی ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز انہیں قرآن و حدیث سے دور نہیں کر سکتی ہے، تو وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی اختیار کرنے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور اسی طرح سے رحمان کے بندے بے علم بات کرنے والوں سے الجھتے نہیں ہیں، بیکار کی بحث کرنے والوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کہہ کر کے سلام متارکہ کے ذریعے سے اس مجلس سے، اس محفل سے الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان کے بندے کی صفات کو بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے کی ایک اہم صفت کو قرآن واضح کرتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ وہ شخص ہوتا ہے جنہیں قیامت کی ہولناک کی رات بھر سونے نہیں دیتی ہے، جنہیں آخرت کے دن کی تیاری کی فکر رات بھر سونے نہیں دیتی ہے، جنہیں جہنم کے عذاب کا معاملہ انہیں رات بھر سونے نہیں دیتا ہے، جنہیں جنت میں جانے کا شوق انہیں رات بھر سونے نہیں دیتا ہے، جنہیں گناہوں کی فکر اور گناہوں کا خوف انہیں رات بھر سونے نہیں دیتے ہیں، بلکہ رات کے ایک پہر میں اٹھ کر کے رب العالمین کو سجدہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تو رحمان کے بندے کی ایک اہم صفت کہ اللہ کے بندے رات بھر سو کر کے نہیں گزارتے ہیں، فرائض کے پابند تو ہوتے ہی ہیں، لیکن رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جس حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر چل کر کے آتا ہے، ندا لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی گنہگار جسے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے، میں معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر چل کر کے آیا ہوں، مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ رب کہتا ہے کوئی جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اس وقت مجھ سے روزی مانگ لے، میں رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، مجھ سے دعا کرے، میں ان کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رحمان کے بندے رات بھر یوں ہی نہیں گزار دیتے ہیں، بلکہ رات بھر سو کر کے نہیں گزارتے ہیں، بلکہ تہجد گزار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں۔ احادیث کے اندر کیا اس تعلق سے رہنمائی کی گئی ہے
کہ رحمان کے بندے کی اہم صفت کہ وہ رات بھر سوتے نہیں ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا اہمیت ہے تہجد کی، حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم، محرم کا روزہ ہے۔ وافضل الصلاة بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اسی نماز کے بارے میں قرآن واضح کرتا ہے کہ رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں رب العالمین کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، وہ رات بھر جاگتے، وہ رات بھر سوتے نہیں ہیں، بلکہ رات کا آخری حصہ سجدہ کرتے ہوئے ان کا گزرتا ہے، رات کا آخری حصہ رکوع کرتے ہوئے گزرتا ہے، رات کا آخری حصہ رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے اور رب العالمین کی رحمتوں کی بھیک مانگتے ہوئے ان کا رات کا آخری حصہ گزرتا ہے۔ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى قام حتى تفتر رجلاه قالت عائشہ یا رسول اللہ اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال یا عائشہ افلا اكون عبدا شکورا، رواہ مسلم فی کتاب صفات المنافقین۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رات کے آخری حصے سے کیسے تھا۔ مسلمانوں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فرض کی نماز، جو فجر میں جو فجر کی نماز با جماعت ادا کیے ہوئے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ یہ فجر کی نماز کا معاملہ نہیں بتایا جا رہا ہے، تہجد کی نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تعلق کیسا تھا۔ ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، صفت کو اپنائیے اپنے اندر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور رب العالمین کے محبوب بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ فرض نماز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیا دنیا دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ فلاح، یہ کھیل، یہ کود، یہ لہو لہب، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا رہے۔ ایسا سوچنے والا دیوانہ ہے جو خیالوں میں خواب دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا عملی طور پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ اذا صلی قام حتی تفتر رجلا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، کھڑے ہو جاتے، اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پھٹ جایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پھول جایا کرتا تھا، قدم میں سوجن آ جایا کرتا تھا۔ یہ معاملہ تھا، آپ کا قدم پھٹ جایا کرتا تھا کھڑے ہونے کی وجہ سے، آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اتنی دیر تک رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے، روتے روتے آنسو بہاتے، روتے آنسو بہاتے، کبھی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کبھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، کبھی امت محمدیہ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی حالت تھی، یہ معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا، ایک وفادار
اور ایمان والی جو بیوی ہوتی ہے نا، شوہر تکلیف میں ہو تو ایمان والی بیوی کو برداشت نہیں ہوتی ہے. آپ اتنی تکلیف کیوں؟ وہ اپنی تکلیف سمجھتی ہے. یہی معاملہ تھا. دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پائے مبارک سوج جایا کرتے ہیں. کہا میرے سرتاج اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کہا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام الانبیاء مجھے رب نے بنایا ہے، اماموں کا سردار مجھے رب نے بنایا ہے، ساقی کوثر مجھے رب نے بنایا ہے، شافع محشر مجھے رب نے بنایا ہے. سب سے پہلے جب تک میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نہیں، کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہی نہیں جائے گا. یہ مقام مجھے رب نے عطا کیا ہے. کیا ان فضیلت، ان فضائل کی بنیاد پر میں رب العالمین کو سجدہ نہ کروں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کروں؟ نقطہ یاد رکھیے. وہ نقطہ کیا ہے؟ حدیث واضح کرتی ہے کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے، اسی قدر آپ کی عبادتوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے نوافل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے ساتھ جو رشتہ ہے، اسی تہجد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے، رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، تو رحمان کے خاص بندے رات بھر سو کر کے نہیں گزارتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتے ہیں، رب کو منانے کے لیے اٹھتے ہیں، رب العالمین کے سامنے معافی مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں. اور کبھی محسوس کر کے دیکھیے، رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہو، بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے اس وقت میں کہ رب صرف میرا ہے، رب صرف میرا ہے. چاپلوسی کرتا ہے انسان، انسانوں کے ساتھ چاپلوسی کرے یہ گناہ ہے، یہ جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن بندہ اس وقت رب سے چاپلوسی کرتا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے. اللہ ساری دنیا سو رہی ہے، تو جان رہا ہے کہ میں کیوں اٹھا ہوں، میں کیوں جاگا. اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے، مجھے ہے نا، میرا یہ معاملہ حل ہو جائے، میرا وہ معاملہ حل ہو جائے. اس وقت رب العالمین کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا ہے، آنسو ٹپک پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے. یہ رحمان کے بندے کی صفت ہوا کرتی ہے. اسی طرح سے رحمان کے بندے کی ایک اور اہم صفت قرآن واضح کرتا ہے. اس کے بعد کی آیت واضح کرتی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں. دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دینا، جہنم کے عذاب کو، ہمیں جہنم سے بچا لینا، جہنم سے ہمیں آزاد فرما دینا. یعنی رحمان کے بندے نیکیاں کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں. اس کے باوجود دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگارا جہنم کے عذاب سے ہمیں دور کر دینا. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جلانے کے اعتبار سے 69 حصہ تپش کے اعتبار سے بڑھ کر کے ہے. جہنم کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے، جہنم کی ہولناکی بڑی ہی خطرناک ہولناکی ہے. یہ رحمان کے بندے کی صفت ہوتی ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کہ پروردگارا عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دینا. اس طرح کی دعاؤں کو یاد رکھیے، ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے.
کیوں رحمان کے بندے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں؟ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. ایک حدیث جہنم کے اندر جہاں عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوں گی، یہ حدیث ایک شکل کو واضح کرتی ہے. وعن عبد الله بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی النار حیات کامثال اعناق البخت تلسع احداهن اللسعة فیجد حرها 70 خریفا وان فی النار اقارب کامثال البغال المؤقفة تلسع احداهن اللسعة فیجد حموتها 40 سنة. رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی النار حیات، عذاب کی ایک شکل کا تذکرہ ہے کہ آگ میں، جہنم میں سانپ ہوں گے. کیسے سانپ ہوں گے؟ کیسے سانپ ہوں گے؟ اس کی صفت کو بھی حدیث واضح کرتی ہے. کعناق البخت، اونٹوں کی طرح، اونٹوں جیسے بڑے بڑے سانپ ہوں گے جہنم میں. کامثال اعناق البخت، بختی اونٹوں کی مانند جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہوں گے. ہمارے گھر میں سانپ داخل ہو جائے، ہم نے داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. ایک ہفتے سے ہم سوئے کیوں نہ ہو، سونے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیڈ کے نیچے سانپ اور غائب ہو گیا ہے. ساری نیند ختم ہو جاتی ہے، پوری فیملی کو نکال لیتے ہیں، باہر چلو باہر چلو، سانپ کاٹ لے گا. جب تک سانپ کو ہم نکلتے ہوئے دیکھتے نہیں یا پھر مارتے نہیں ہیں، اس گھر میں ہم جانا گوارا نہیں کرتے. اس گھر میں ہم جانا گوارا نہیں کرتے. دنیا کے سانپ سے اپنے اولاد کو بچانے والے جہنم کے سانپ سے بچانے کی فکر کیجیے. اپنی اولاد کو جہنم کے سانپ سے بچانے کی فکر کیجیے اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے سانپ سے بچنے کی فکر کیجیے. ان فی النار حیات کامثال اعناق البخت، جہنم میں اونٹوں کی طرح بڑے بڑے سانپ ہوں گے. زہر کیسا ہوگا؟ تلسع احداهن اللسعة فیجد حرها 70 خریفا. ایک بار اگر وہ سانپ کسی جہنمی کو ڈس لے تو ایک بار ڈسنے کا اثر وہ جہنمی 70 سال تک محسوس کرے گا. 70 سال تک، 70 سال تک محسوس کرے گا. ایک بار ڈسنے کا جو اثر ہے، ایک بار ڈسنے کا جو زہر ہے، جہنمی 70 سال تک محسوس کرے گا. چیخے گا، چلائے گا. یہ عذاب کی ایک معمولی شکل ہے. وَإِنَّ فِي النَّارِ أَقَارِبْ، جہنم میں بچھو ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ کامثال البغال المؤقفہ، خچر جانتے ہیں نا، خچر، خچر کی طرح بڑے بڑے بچھو ہوں گے. خچر کی طرح. زہر کا اثر تلسع احداهن اللسعة فیجد حموتها 40 سنة. اگر وہ بچھو ایک مرتبہ کسی جہنمی کو ڈس لے تو ایک مرتبہ ڈسنے کا زہر وہ 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا. 40 سال تک. تو رحمان کے بندے کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کہ پروردگارا جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دینا. جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے، بے انتہا پریشان کرنے والا عذاب ہے. جہنم رہنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے، قرار پانے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے. اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیجئے. ہمیشہ دعا کیجئے، ہمیشہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جہنم سے کوئی بھی ایسا دن نہ گزرے کہ جس دن ہم جہنم کے بارے میں نہ سوچیں، جس دن ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف نہ آئے اور جس دن ہم جہنم سے پناہ نہ مانگیں. ایسا کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے. ایک مومن کی زندگی کا ایسا ہی حال ہونا چاہیے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندے کی ایک اور صفت کو بیان فرماتا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں، بے تحاشا، جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر بے تحاشا خرچ نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور بخیلی سے بھی کام نہیں لیتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اسراف اور بخیلی کے درمیان کا معاملہ خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں۔ اسراف، ضرورت کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے، شیطان کے بھائی ہے ایسے لوگ، کہا گیا۔ ضرورت کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا حال شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، کتنے خرچے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن سامان تعیش کے لیے ایک مسلمان لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے، پھونک دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھے جانے والے ہیں، اور یہ رحمان کے بندے کی صفت نہیں ہے۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے ضرورت کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جہاں جتنا خرچ کرنا اتنا ہی خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرنے والے کی صفت یہ رحمان کے بندے کی ہوا کرتی ہے، اور جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا، رواہ البخاری فی کتاب الزکاة۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن صبح صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے کس کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ مقصد بھی موجود ہے، بتایا گیا ہے کیوں نازل ہوتے ہیں۔ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، دونوں کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کے مال میں اضافہ فرما، اے اللہ جو تیری راہ میں مال لٹا رہے ہیں تو ان کے مال میں اور اضافہ کر، اور اضافہ کر، اور بڑھا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مال میں برکت کی دعا کون کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ اس سے بڑی عظمت والی بات کیا ہو سکتی ہے، مرتبے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنا مال تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اسراف سے کام لیتے ہیں، جو اپنا مال حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنا مال لہو لعب میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنا مال تجھے ناراض کرنے میں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے مال کو برباد کر دے، تو ان کی زندگی سے سکون و اطمینان کو چھین لے۔ یہ فرشتے کی بد دعا ہوتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا فرشتے کی دعا کا حقدار ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والا فرشتے کی بد دعا کا حقدار ہوتا ہے۔
تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو جہاں جتنی ضرورت ہو اتنی ہی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے بے انتہا خرچ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں مال کے کم ہو جانے کا۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے وہ شخص قلاش اور مجبور اور فقیر ہو گیا ہے۔ تو رحمان کے بندے کی ایک اہم صفت کہ وہ خرچ کے معاملے میں میانہ رو ہوتے ہیں، ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رحمان کے بندے کی اور صفات کیا ہیں؟ اس کے بعد کی آیت میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندے کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو 3 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہر حال میں اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہر حال میں رب العالمین سے ہی دعا مانگنے والے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہر حال میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے لاکھ مصیبت میں ہو، لاکھ پریشانی میں ہو، لاکھ دکھ اور درد میں ہو، رب کا در کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ رب العالمین سے ہمیشہ وہ امید لگائے رکھتے ہیں۔ دنیا کے اور آستانے سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، شرک سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بدعت و خرافات سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہر حال میں وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کر کے ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کا معاملہ، کہ رحمان کے بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وضاحت ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قال اللہ ورسول عالم، قال ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اتدری ما حقهم علیہ؟ قال اللہ ورسول عالم، قال اللہ یعذبہم۔ رواہ البخاری فی کتاب التوحید، بخاری شریف کے اندر کتاب التوحید میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے معاملے میں اللہ کے بندوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا تم جانتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سنو کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور عبادت میں کسی مخلوق کو شریک نہ کرے۔ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ ہی کو سمجھے اور اولاد دینے والی ذات اللہ ہی کو سمجھے، امید اللہ ہی سے لگائے، اس میں کسی مخلوق کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اللہ کا حق ہے بندوں پر، بندے ادا نہیں کر رہے۔ پھر دوسرا سوال، کیا تدری ما حقہم علیہ، کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر، کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ یعنی ایسے بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو اللہ پر کیا حق بنتا ہے بندوں کے لیے؟
کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعذبہم، یعنی جو شخص اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو عذاب نہیں دے گا، ایسوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا، جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ تو رحمان کے بندے کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، دوسری صفت کہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں، ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے ہیں، ناحق کسی کی جان نہیں لیتے ہیں، ناحق کسی کو دنیا میں جینے کا حق کسی سے چھین نہیں لیتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، الزنا نہیں کرتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحش کام ہے، یہ بڑا ہی بڑا جرم ہے۔ رب العالمین کی نظر میں اور رب العالمین کے سامنے بڑا ہی اہم معاملہ ہے، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یعنی قرآن کہتا ہے زنا کرنا تو دور کی بات ہے، کسی سے چاٹنگ کا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سے بات چیت کا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چاٹنگ کرنا قریب ہونے کی نشانی ہے، غیر محرم سے چاٹنگ کرنا قریب ہونے کی نشانی ہے، بات چیت کرنا قریب ہونے کی نشانی ہے، وہ زنا کرنے کی نشانی ہے، زنا کرنے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سب اعمال سے بچتے رہو۔ تو رحمان کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث اس طرح سے ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواہ البخاری فی کتاب الوصیہ۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الوصیہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو، برباد کر دینے والے اعمال سے بچو، آخرت کو تباہ کر دینے والے اعمال سے بچو۔ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہ دھرتی کے اوپر سب سے بڑا جرم ہے۔ آدمی مر گیا ہے، حالت شرک میں مرا ہے، زمین و آسمان بھر کر کے اور نیکیاں کیوں نہ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، معافی نہیں ہے۔ لیکن آدمی مرا ہے، زمین و آسمان بھر کر کے ان کے پاس گناہ ہے، لیکن شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہوں کی سزا دیے بغیر انہیں جنت میں ڈال دے، یا پھر چاہے تو سزا دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا۔ لہٰذا غیر مشرک گناہگار کا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ اتنا بڑا جرم شرک ہے کہ زمین اور آسمان بھر کر کے آپ کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن حالت شرک میں مرے ہیں، ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک سے بچیے، اور آپ نے شرک کو جانا ہے، سمجھا ہے، تبلیغ کیجیے، اپنے فیملی میں بتائیے کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ الاشراک باللہ، 7 میں سے پہلا الاشراک باللہ، دوسرا والسحر، جادو کرنا۔ یہ جادو ٹونا کا معاملہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے معاشرے و سماج کے اندر۔ جادو کرنا، جادو کروانا، اسلام میں سزا، اسلامی حکومت میں سزا کیا؟ قتل ہے۔ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، جینے کا حق نہیں ہے۔
تو وہ سحر، جادو، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناجائز طریقے سے کسی پر گولی چلا دینا، کسی کی جان لے لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ہلاک کرنے والا جرم ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والا جرم ہے، کہ کسی کو مار دینا، کسی کو موت کی نیند سلا دینا بلا وجہ غلط طریقے سے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اعمال کو برباد کرنے والا جرم ہے۔ اور چوتھی چیز واکل الربا، سود کھانا، مسلمانوں سود کھانے سے بچو، مسلمان گھروں میں سودی لین دین آ چکا ہے، خواتین بھی اس سود کے اندر شرکت فرما رہی ہیں، سود میں خواتین حضرات بھی ملوث ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، سود کے معاملے میں رب العالمین نے جو رویہ اپنایا، جو انداز اپنایا، کسی اور معاملے میں ایسا انداز نہیں اپنایا ہے۔ سود کے معاملے میں رب یہ کہتا ہے کہ اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لون اٹھا لیتے ہیں، لون اٹھا لیتے ہیں، یہ کام ہو جائے گا، لون اٹھا لیتے ہیں شادی ہو جائے گی، لون اٹھا لیتے ہیں مکان خرید لیں گے، لون اٹھا لیتے ہیں، لون پر کیا کرتے ہیں، دکان لے لیتے ہیں۔ سود مسلمان اس کو کمتر سمجھا، مسلمان سود کو سود نہیں سمجھتا ہے۔ اور آج کل کے یہ بگڑے ہوئے نوجوانوں، یہ جو آپ گیم کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں، یہ بھی سود ہے، جوئے کی شکل ہے، یہ جوئے کی شکل ہے، یا تو جوا ہے، آج کے مسلمان یا نوجوان یا تو جوا کے اندر ملوث ہیں یا تو سود کے اندر ملوث ہیں۔ ڈریم 11 کے ذریعے سے میں نے اتنا پیسہ کمایا، میں نے اتنا پیسہ، فلاں گیم کے ذریعے اتنا پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا، سب جوا ہے، جوا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ شرک کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے بتائیے؟ ہلاک کرنے والے جرم، جی بولیے، جادو کرنا۔ تیسری چیز ناحق کسی کا قتل کر دینا، اور چوتھی چیز سود کھانا، اور پانچویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیم کا مال، باپ مر گیا، اب یتیم کا جو مال ہے، جو ان کا حصہ ہے، ہڑپ کر جانا، غبن کا شکار ہو جانا۔ کتنے ایسے مسائل ہیں ہمارے معاشرے اور سماج، کتنے ایسے مسائل ہیں۔ یتیم رو رہا ہے کہ میرا مال لے لیا گیا، میرے چچا نے میرا مال لے لیا، میرے ماموں نے میرا مال لے لیا، میرے دادا نے میرا مال لے لیا ہے، اور میری چاچی نے میرا مال لے لیا ہے، ابو کے دوست نے میرا مال لے لیا ہے، بہانہ بنا کر کے ہڑپ لیا ہے، روڈ پر ہے بیچارہ۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ مسلمان ہے اور یہ کرتے ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں آپ؟ اور چھٹی چیز وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی ہو رہی ہو تو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ جانا دوران لڑائی۔ اور ساتویں چیز وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بھولی بھالی مومنہ لڑکی پر الزام لگا دینا، بد اخلاقی کا الزام لگا دینا، بد چلن کا الزام لگا دینا۔ لڑکی بیچاری شریف ہے، دیندار ہے، واقعی غلط کام میں نہیں ہے، لیکن اس کو پھنسانے کے چکر میں، دل کی بھڑاس نکالنے کے چکر میں اس کے تعلق سے افواہ پھیلا دینا تاکہ ان کا رشتہ نہ لگے، تاکہ ان کی شادی نہ ہو، تاکہ وہ بدنام ہو جائے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو لڑکی نے اس وجہ سے خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لیا کہ میرا یہ جرم تھا ہی نہیں، اور اس جرم میں مجھے ملوث کر دیا گیا، میں کیسے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کے جیوں گی۔ بہت بڑا جرم ہے کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا، فوراً ہم منہ کو کھول دیتے ہیں غلط چیزوں میں، غلط بات ہے۔ تو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر ہے تو ایک چیز اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ان کے جنت کو چھیننے کے لیے کافی ہے۔ گناہوں کو معمولی مت سمجھیے۔ تو رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں،
قتل نہیں کرتے ہیں، بلا وجہ کسی پر گولی نہیں چلا دیتے، اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے رحمان کے بندے کی صفت اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہمیشہ سچ پر قائم رہتے ہیں۔ اور قرآن یہ اصول پیش کرتا ہے، چاہے بولنے کے معاملے میں، سچ بولنے کے معاملے میں اگر ماں کے خلاف سچ بولنا پڑے تو سچ بولو، سچ بولنے کے معاملے میں اگر باپ کے خلاف سچ بولنا پڑے تو سچ بولو، سچ بولنے کے معاملے میں اگر خاندان کے خلاف سچ بولنا پڑے تو سچ بولو، سچ بولنے کے معاملے میں بھائی کے خلاف سچ بولنا پڑے تو سچ بولو۔ رشتہ داری کی بنیاد پر جھوٹ کا سہارا نہ لو، جھوٹی گواہی نہ دو، چاہے جھوٹی گواہی ماں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، باپ کے خلاف کیوں نہیں دینی پڑے، خاندان کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، دوست و یار کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ رحمان کے بندوں کی اہم صفت ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ یا مسلمانوں کے گھرانے کیا کیس میں پھنسانا ہے، لکھو ہاں میرا کپڑا پھاڑ دیا گیا، میرا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے نا، میری ساڑی کو اتار لیا گیا، میرے اوپر تیل کا چھڑکاؤ کر دیا گیا، مجھے پکڑ کر کے لے جایا گیا، میں بڑی مصیبت سے عزت بچا کر کے آئی ہوں۔ ایسا کیوں؟ کیا کریں؟ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ کون ہے؟ توحید والے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، جنہیں اہل الحدیث کا لقب اچھا لگتا ہے۔ کاہے کو اہل حدیث بھائی؟ کاہے کو توحید والے؟ کیس مضبوط کرنے کے لیے جہنم خرید لینا، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ بیچارے کسی بیچارے کو پھنسا کر کے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے قرآن و حدیث کا جنازہ نکال دینا، یہ کیسا ایمان ہے؟ کیس مضبوط کرنے کے لیے کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر لکھیں گے نہیں لکھے اس طرح تو کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ مسلمان نبی کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، قرآن سے بڑھ کر کے تمہارا وکیل ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بڑھ کر کے تمہارا وکیل ہو گیا ہے۔ پھر بھی کیا ہے، ہمیں اہل حدیث سے کم کوئی نہ کہے، ہمیں پسند نہیں ہے کم کوئی کہے تو، نہ ہمیں پسند نہیں، ہماری تعریف کرتا رہے، ہمیں جنت 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 کہتا رہے کہ جنتی جنتی جنتی۔ تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے۔ اگر آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹا کیس آپ نے بنایا ہوا ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ میں مومن ہوں، قرآن کہتا ہے آپ مومن ہو ہی نہیں، کیونکہ ایمان رحمان کے بندے کی صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کتنا خطرناک جرم ہے پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں جرم کے بارے میں بتا رہے ہیں، فلاں جرم بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ جب جھوٹی گواہی کے بارے میں بتانے کی بات آئی، آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے، سیدھے ہو کر کے آپ بتائے، اتنا اہم معاملہ جھوٹی گواہی دینا۔ وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث اس طرح سے ہے، وعن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکیا قال قول الزور او قال شہادت الزور قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکت۔ رواہ الترمذی فی ابواب التفسیر، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث تفسیر کے بیان میں اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت
ابی بکرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ باکبر الکبائر، گناہ کبیرہ میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کہتے ہیں ہاں۔ سوال کرنے کا انداز ہونا چاہیے، سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں سے قریب ہوں۔ یہ گناہ، یہ معاملہ کیسا ہے، وہ معاملہ کیسا ہے، سوال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ کہا بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اب ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دو گناہ بتا چکے، اس کو کہتے ہیں کہ وجلسا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وجلسا وکان متکیا، آپ نے دو گناہوں، دو جرموں کو ٹیک لگا کر کے، دیوار پر سے ٹیک لگا کر کے بتایا۔ جب تیسرا جرم بتانے کی بات آئی، آپ سیدھے بیٹھ گئے، آپ دیوار سے ٹچ تھے، آپ دیوار سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ قول الزور اور شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها، آپ لگاتار کہتے رہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کہتے کہ اتنی مرتبہ آپ بولتے رہے، ہم لوگ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے لیتہ سکتا، کاش اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، اب خاموش ہو جاتے، اب خاموش ہو جاتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے جا رہے ہیں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں پر کیا ہے، کیس مضبوط نہیں ہوگا، اسی لیے کرنا پڑتا ہے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ تو جھوٹی گواہی نہ دے، چاہے کسی کے بھی خلاف ہو، یہ مومنانہ عمل ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومن کے ایک اہم صفت کو یہ آیت بیان کرتی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغویات پر سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، گانے بجانے کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ناچ اور ڈانس کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ڈھول تاشے کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ حرام کاموں، حرام کی محفل جب وہاں لگی ہوتی ہے، شراب کی محفل چل رہی ہے، جوئے کی محفل لگی ہوئی ہے، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ شراب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جوا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تاش سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بیہودہ کھیل تماشوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ ایمان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اعمال بچاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، ہماری نیکیاں کہیں برباد نہ ہو جائے یہ خوف لے کر کے اس جگہ سے بھاگ نکلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر یہ سارا عمل کرتے ہیں ایسا۔ ہماری راتیں موبائل کے نظر، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے، ذرا تصور کیجئے، موبائل ہے، اگر قیامت کے دن رب العالمین صرف یہ کہہ دے کہ اس موبائل کے بارے میں حساب دیجئے کہ آپ نے اس موبائل کا استعمال کیسے کیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، اگر صرف آپ سے موبائل کا اللہ تعالیٰ حساب لے لے، 500 والا جو ہوں گے دور کی بات ہے، صرف موبائل کا حساب لے لے کہ رب کہہ دے کہ آپ نے جو اینڈرائڈ موبائل استعمال کیا، اس موبائل کا حساب آپ دے دو، امتحان لیجیے، اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ پاس ہیں، کیا آپ کامیاب ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ ہماری راتیں موبائل کی نظر، ہماری صبحیں موبائل کی نظر، ہمارے اوقات موبائل کی نظر، الا ماشاء اللہ اللہ والے ہیں، عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں جو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے لغویات سے اعراض کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اصول بہت زیادہ ہے، کچھ ایسا مختصر بتا دیجئے کہ میں اسے پکڑے رہوں مضبوطی کے ساتھ۔ کیا معاملہ تھا؟ ایک حدیث کو سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہے، فاخبرنی بشیء اتشبث به، ان میں سے کوئی ایسا اہم عمل بتلائیے، اہم نسخہ بتلائیے کہ میں اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہوں، ثواب ملتا رہے، نیکیاں ملتی رہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مفہوم ہے کہ اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہے؟ دو مفہوم ہے، سمجھ لیجئے۔ پہلا مفہوم کہ فرائض اور سنن کے بعد نوافل وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں صرف فرض ادا کروں اور سنت کو ادا کروں، اور اس کے بعد اگر نفل میں چھوڑ دوں اور جو مستحبات ہے وہ چھوڑ دوں، تو کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مختصر ہو، جامع ہو، کہ میں میری نفل چھوٹنے کے باوجود جب میں وہ عمل کروں تو عمل چھوٹ جائے لیکن ثواب نہ چھوٹے، ثواب ملتا رہے اس کی وجہ سے۔ تو کہا کہ زبان ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہے، ذکر الہی میں زبان تر رہے، تو اگر نوافل چھوٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ثواب میں پر کر دے گا۔ دوسرا مفہوم، اس صحابی رسول نے اپنے اوپر فرائض اور سنن کے علاوہ بہت سارے نوافل کو لازم کر لیا تھا۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقت سے بچنے کے لیے ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں ان نوافل کو، فرائض و سنن کے علاوہ ان نوافل وغیرہ جس کو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور میرے لیے یہ سب چیزیں مشقت کا سبب بن گئی ہیں، ان سب اعمال کو چھوڑ دو لیکن ثواب مجھے ملتا رہے۔ کہ اگر ان سب اعمال کو چھوڑ دو، ثواب تجھے ملتا رہے، تو ایسا کرو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی میں تر رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنے ایسے اذکار ہیں، آدمی ان اذکار کا اگر پابند ہو جائے تو غیبت سے محفوظ رہ جاتا ہے، چغلی سے محفوظ رہ جاتا ہے، دوست یا غلط قسم کی محفلوں سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، غلط جگہ پر اپنا وقت برباد کرنے سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ لہٰذا مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لغویات سے اعراض کرتے ہیں اور فحش کاموں اور فحش جگہوں سے اعراض کرتے ہیں، زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور صفت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جو بہت ہی اہم صفت ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے جو دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ یعنی پروردگارہ میں عبادت گزار ہوں، میری بیوی بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق حق ادا کرے۔ پروردگارہ میں عبادت گزار ہوں، میرے بیٹے بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، میری بیٹیاں بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ میں جب اپنی بیوی کو دیکھوں، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو دیکھوں کہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، تو میں جب اپنی اولاد کی طرف دیکھوں، اپنی بیوی کی طرف دیکھوں تو ان کے
उनके हालात और उनके अखलाक और उनके अमाल की वजह से मुझे सुकून मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए कि मेरे बच्चे दीनदार हैं, मेरी बीवी दीनदार हैं, कल क़यामत के रोज़ ये सब मेरे लिए सदक़ा जारिया के तौर पर पेश होने वाले हैं। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, दुआ करता है कि परवरदिगारा मुझे मुत्तक़ियों का इमाम बना दे, यानी मैं घर का गार्जियन हूँ, घर का बड़ा हूँ, घर का इमाम हूँ, तो इस तरह से मेरे अंडर में जितने भी लोग हैं सारे के सारे मुत्तक़ी और परहेजगार बन जाए। बहुत ही अहम मामला है। आप इबादत गुजार है, आपकी पूरी फैमिली इबादत गुजार है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह दुनिया में एक घर में है, जन्नत में भी अल्लाह ताला एक जगह जमा कर देगा। अगर औलाद का मकाम नीचे होगा और माँ बाप का मकाम ऊंचा होगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा, औलाद को नीचे के दर्जे से उठा करके माँ बाप के दर्जे पर पहुंचा देगा। दुनिया में ईमान वाली जिंदगी और एक साथ रहते थे, यहाँ पर भी एक साथ रहो। ये अल्लाह ताला की तरफ से करम होगा कि रहमान के बंदे की ये सिफतें, चंद सिफतें थी जो सूरह फुरकान आयत नंबर 63 से लेकर के 75 की रोशनी में बयान की गई हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अंदर रहमान के बंदे की जो सिफतें बयान की गई हैं उन सिफतों को अपने अंदर लाने की तौफीक अता फरमा। अमली तौर पर रहमान का हमें महबूब बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। हकीकी मानों में हमें रब्बुल आलमीन से बेइंतहा अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग रहमान के हकीकी बंदे हैं, परवरदिगारा तो उन्हें मज़ीद उन्हें अपना महबूब बना ले, मज़ीद नेकियों को तो उनके नज़दीक महबूब बना दे, बुराइयों को तो उनसे दूर फरमा दे। परवरदिगारा जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, रहमान के महबूब बंदे की जो सिफात है उनसे दूर हैं, परवरदिगारा तो उनके दिलों में मैदान महशर का डर पैदा फरमा, कब्र की तन्हाई का खौफ पैदा फरमा, जहन्नम की खौफनाकी उसके अंदर डाल दे और रहमान के बंदे वाली सिफतों को अपने अंदर डालने की तौफीक अता फरमा और अपने बकिया ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने को तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रहमान के बंदे की सिफात को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, परवरदिगारा उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा, नमाज़ों में मज़ीद खुशू खुज़ूअत पैदा फरमा, नमाज के ज़रिए से दिगर जो अमाल है दिगर अमाल की इस्लाह फरमा दे, दिगर मामलात की इस्लाह फरमा दे। जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान हैं, परवरदिगारा आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगारा जो लोग मखरूज़ हैं तो उनका कर्ज अदा कर दे। जहाँ कहीं भी अहले तौहीद परेशान हैं, परवरदिगारा तो उनका हामी और नासिर बन जा। परवरदिगारा तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब हम दुनिया छोड़ करके जाएं तो इस हाल में जाएं कि क़ब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, रब की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। आमीन या रब्बल आलमीन।